نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آپ کی صلاۃ و سلام کی آواز سے اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے منٹ گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں پھر اندازہ کرنا چاہتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اگر خدا اور اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ نہایت واجب الاحترام محترم المقام محمد امجد جٹ صاحب، مرکزی رہنما یوتھ لیگ اور ایم ایس ایم، نہایت قابل احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، حفاظ کرام، ثنا خان حضرات، میڈیا رہنما، پریس صدر پریس کلب، نہایت قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جملہ قیادت اور جملہ ورکرز ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، تحریک منہاج القرآن، ویمن لیگ اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مبارکبادی کے کلمات میں نے کہنے تھے وہ برادر مکرم محترم محمد امجد جٹ صاحب نے فرما دیے، میری طرف سے بھی قبول فرمائیے۔ ایک ایک کے نام، اب سب کا نام لیا جائے گا تو پھر وہی وقت صرف ہوگا۔ آپ سب کو ایک ایک انعام، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جو منتظمین ہیں ایم ایس ایم، یوتھ لیگ اور تحریک منہاج القرآن کا ہر فرد اور ہر وابستہ، وہ تو ان کو تو مبارک ہے ہی۔ میں ایک جملہ اور کوٹ کر رہا ہوں کہ اس مقبول مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور مبارک بھری ساعتوں میں موجود ہر سننے والے کان اور ہر دیکھتی آنکھ کو میری طرف سے مبارکباد قبول ہو کہ اس سے بڑی قبولیت کی اور کون سی نشانی دیکھیں گے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں، اے آسمان آج تو بھی گواہ ہو جا، اور اے دھرتی گیلی تو بھی گواہ ہو جا، اور دھرتی پر ٹپکنے والے رحمت خداوندی کے ہر قطرے آج گواہ ہو جاؤ کہ تم رحمت برس رہے ہو، اعلان ہوتے ہیں، رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج میرے نبی کا ذکر ہے، فرشتے تو نازل ہو ہی رہے ہیں، وہ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے۔ الحمدللہ ثبوت بن کر بارش کے قطرے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ثبوت بن کر مبارکباد دینے آئے ہیں، اور میرے نبی کا ذکر کرنے والے جو اس موسم میں ان حالات میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دینے آئے ہیں۔ خدا کرے کہ قبول ہو، خدا کرے کہ قبول ہو۔ یہ بات میں نے ایسے نہیں کہہ دی، حدیث دلیل حدیث سے ہوگی، حدیث مبارکہ سے دلیل ہوگی، کیونکہ منہاج القرآن کا سٹیج ہو اور دلیل کے بغیر بات نکل جائے تو پھر ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر منہاج القرآن کی لاج نہیں رکھی۔ جب بھی قحط پڑتا تھا، جب بھی پریشانی آتی تھی، جب بھی بھوک ستاتی تھی،
پریشان حال ہوتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور سب بیک زباں عرض گویا ہوتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک انت ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے، رب رحمت برسائے، یا رسول اللہ کچھ نظر کرم کیجئے، رب رحمت برسائے۔ میرے آقا اپنی نگاہ ما زاغ البصر وما طغى آسمان کی طرف اٹھاتے، ابھی نگاہ جھکتی نہیں تھی، رحمت خداوندی نازل ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ معاملہ چلتا رہا، یہ محض اعلان نبوت کے بعد ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ ابھی میرے آقا بچپن میں تھے، میرے آقا بچپن میں تھے تو سیدنا عبد المطلب اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا کے بچپن اور معصومیت کے حسن و جمال کو اپنے بازو اور اپنے دامن میں لے کر دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک فی حرمت ھذا الصبی، اے اللہ اس معصوم بچے کے صدقے ہم پر رحمت فرما دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں وسیلے دے کر بارش کی رحمت مانگی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہو گئے گنبد خضرا میں۔ کہاں ہم آرام فرما ہو گئے؟ گنبد خضرا میں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے ذائقہ نہیں کوئی، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو جنہوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیرے ساریاں شہراں وچوں ایک سوہنا شہر۔ میرے آقا علیہ السلام جب آرام فرما ہو گئے گنبد خضرا میں، قحط پھر پڑ گیا، تپش گرمی، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے۔ صحابہ کرام جمع ہو کر در رسول پر آ گئے، دہلیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، بی بی اماں جی ام المؤمنین آپ ہی بتائیے اب ہم کیا کریں؟ پہلے قحط پڑتا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آقا علیہ السلام نظر عنایت کرتے تھے، رب تعالی رحمت کی بارش برساتا تھا۔ یہ رحمت کی بارش ہے، یہ قبولیت کی داستان ہے۔ اب کیا کریں؟ وہ جو جواب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین جو جواب عطا فرمایا، وہ آپ کے دل کی تختی پر ایمان کی روشنی سے لکھنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین نے فرمایا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اب وہ نہیں سنتے، وہ تو اب بھی سنتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اب وہ آرزویں نہیں سنتے، وہ تو التجائے اب بھی سنتے ہیں؟ تم ان کی بارگاہ میں جا کے تو دیکھو، تم گنبد خضرا کے سائے میں جا کے تو دیکھو، تم اپنی دکھ بھری کہانی ان کو سنا کے تو دیکھو۔ فرمایا کرو یوں جا کے گنبد خضرا کے اوپر سے چھت میں سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، گنبد خضرا میں اوپر سے چھت میں سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، جب آسمان گنبد خضرا میں آرام فرما نور مصطفیٰ کا نظارہ کرے گا تو آسمان کو بھی حیا آ جائے گی۔ اور یہی ہوا، ام المؤمنین کے مشورے پر عمل کیا گیا، صحابہ کرام
گنبد خضرا پر گئے، چھت میں سے چھوٹا سا سوراخ کیا، حدیث کے الفاظ گواہ ہیں کہ ابھی سوراخ کرنے والا نیچے نہیں اترا تھا، آسمان سے بارش پہلے شروع ہو گئی. تو پھر مجھے کہنے دو کہ یہ وہی نظر عنایت ہے جو گنبد خضرا سے آسمان پر پڑ جائے تو پھر رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے. تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دو آقا کے ایک غلام اور ایک نوکر کو، اور مشن مصطفی منہاج القرآن کے ایک خادم کو، اور حضور شیخ الاسلام کے دامن فیض سے خیرات لینے والے کو پھر یہ کہنے دو، ارے جب گنبد خضرا سے بے نقاب ہوتا ہے آسمان تو حیا آ جاتی ہے آسمان کو، اور پھر وہ چھم چھم رحمت کی برسات برسنے لگتا ہے. پھر مجھے کہنے دو جب دنیا پور میں بسنے والے میرے نبی کے دیوانے جب غلہ منڈی میں آ کر میرے نبی کی آمد کی جشن میں سجا دیتے ہیں پنڈال کو، اور میرے آقا نظر عنایت گنبد خضرا سے دنیا پور کی دھرتی پر جما دیتے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر پھر فرشتوں کو رشک آتا ہے. پھر فرشتے چاہتے ہیں کاش ہم یہاں ہوتے، اور یہ رشک خالی فرشتوں کا نہیں آتا، آسمان بھی پھر آنسو برسانے لگ جاتا ہے. آسمان بھی پھر عشق نبی اور محبت نبی کے آنسو برسانے لگتا ہے. یہ وہ آنسو ہیں قبولیت کے. اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرمائے. میرا تو خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، باہر کی پوزیشن کا مجھے نہیں پتا، اب جیسے انتظامیہ حکم فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. دوستان محترم، میں نے عنوان موضوع کے طور پر تلاوت کا ایک حصہ پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ کبھی غور کیا کسی نے یہ کائنات اور یہ کائنات کا نظام اس طرح کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رواں دواں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مشینری بھی ایک ایکسپرٹ کے بغیر نہیں چلتی، یہ پوری کائنات چل رہی ہے. اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ قرآن نے خود فرمایا اس کی کامیابی کا، اتنی بہت بڑی کامیابی کا، یونیورسل سکسس کا سیکرٹ یہ ہے، اس کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا نظام تبدیل نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کا قانون، رب کی قدرت، رب کا قاعدہ، رب کا اصول، رب کا نظام تبدیل نہیں ہوتا. جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا. یہی کامیابی ہے. اور اس کو سائنس نے گریویٹیشن کا قانون دیا کہ یہ گریویٹیشن ہے جس نے نظام کو چلایا ہوا ہے. اگر یہ گریویٹیشن سسٹم ختم ہو جائے تو کائنات کی تباہی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. یہ نظام کائنات ہے. کائنات کو کامیابی سے رواں دواں کرنے کے لیے ضروری ہے، مسٹ ہے. ہاں یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قرآنی اصول ہے، یہ سائنسی اصول بھی ہے. یہ قاعدہ چلتا ہے پوری کائنات میں، کائنات کو چلانے کے لیے اور پوری کائنات کے نظام کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے. یہ قاعدہ اور قانون چلتا رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے. ہاں یہ قانون بدلتا نہیں ہے. دنیا پور والوں، منہاج القرآن کے چاہنے والوں، ایک عجیب ایک انوکھا تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. دنیا کا قانون، میرے رب کا قانون بدلتا نہیں ہے، میرے رب کا اصول بدلتا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کا قاعدہ ضابطہ بدلتا نہیں ہے اور بدل بھی نہیں سکتا. ہاں مگر بدل جاتا ہے جب عظمت مصطفیٰ کی باری آتی ہے. ہمیشہ رب کا ضابطہ اصول قانون جاری رہتا ہے، نہیں بدلتا. ہاں مگر جہاں آمنہ کے لال کی انگلی کا اشارہ آ جائے قانون بدل جاتا ہے.
جہاں امنا کے لال کی نظر عنایت اٹھ جائے وہاں قانون بدل جاتا ہے، جہاں میرے پیارے آقا کے ہاتھ اٹھ جائے وہاں قانون بدل جاتا ہے۔ ارے آنکھ کا اشارہ تو رہا، آنکھ کے اشارے کی جگہ اور الفاظ رکھے رہے الفاظ کی سطح تک اور الفاظ کی حد تک، اور زبان رہی منہ کی حد تک، انسان رہا انسان کی حد تک، اور معاملہ رہا معاملے کی حد تک۔ جب میرے نبی کے دل میں کوئی خواہش اور ارادہ آ جائے تو قانون بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ اس پر چند ایک دلائل قرآن کریم سے، اور اگر ذوق یہی رہا تو پھر حدیث سے بھی کچھ دلائل پیش کروں گا۔ قانون اور قانون خدا تو یہ ہے، حکم ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو رب کی عبادت کرو اور زیادہ کرو، اے لوگو رب کی عبادت کرو، اور قانون یہی ہے، ضابطہ الہی یہی ہے، اور اصول خدا بندی یہی ہے کہ ہر انسان کو حکم ہے کہ رب کی عبادت کرو، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جگہ جگہ فرمایا رب کا ذکر کرو اور رب کی عبادت کرو اور زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم اصول یہی ہے، رب کی عبادت کرو، رب کا ذکر کرو اور زیادہ کرو، مگر جب باری امنا کے لال کی آتی ہے قانون بدل جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیارے تو تھوڑی عبادت کیا کر۔ وہ قانون ہے اوروں کے لیے، وہ ضابطہ ہے اوروں کے لیے، پیارے تیرے لیے نہیں ہے، تو تھوڑی عبادت کیا کر۔ قانون اور ضابطہ تو یہ ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، ہے یہ بھی قرآن۔ کون ہے؟ قانون یہی ہے، کون ہے جو رب کی بار میں شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، مگر جب باری امنا کے لال کی آتی ہے قانون بدل جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے جو تیرے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو دیر نہ کریں، دہلیز رسول پر آنا ان کا کام ہے، ان کو معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ محض معافی ہی نہیں ملے گی، لوجد اللہ تواب الرحیم، توبہ بھی قبول ہوگی، رب کی طرف سے انعام میں رحمت بھی ملے گی۔ توبہ اس لیے قبول ہوگی کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے، رحمت اس لیے ملے گی کہ رحمت للعالمین کے دروازے پر آئے ہیں۔ گناہگار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، گناہگار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، دہلیز مصطفیٰ سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ۔ قانون میں ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا، تفصیل اور تشریح میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں بس ٹو دی پوائنٹ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، صرف دلائل ہی دیے جا رہا ہوں، موضوع مکمل ہو چکا ہے، دلائل ہی دیے جا رہا ہوں۔ قانون اور اصول تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قوم نافرمانی کرتی تھی، کوئی قوم گناہ کرتی تھی اور رب کی نافرمانی کرتی تھی، قانون یہی تھا، رب فرماتا کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے خنزیر اور بندر بن جاؤ، یہی قانون تھا۔ عذاب نازل ہوتا رہا قوموں پر، یہی تھا اصول سابقہ انبیاء کی گناہگار امت کے لیے، مگر باری امنا کے لال کی آئی ہے، باری آپ کی اور میری آئی ہے، باری امت مصطفی کی آئی ہے، باری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی آئی ہے، باری منہاج القرآن کی آئی ہے، باری منہاج القرآن یوتھ لیگ کی آئی ہے، باری ویمن لیگ کی آئی ہے، باری میرے نبی کی امت مجموعہ کی آئی ہے۔ رب نے فرمایا پیارے وہ اصول تھا اوروں کے لیے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہ اور تھے گناہ کرتے تھے تو شکلیں بگڑ جاتی تھیں، وہ خنزیر اور بندر بن جاتے تھے، پھٹکارے ہوئے جانور اور حیوان بن جاتے تھے۔ پیارے اب تیری امت گناہ تو کرتی ہے، مگر تیری امت کے گناہوں کو دیکھو یا تجھے دیکھو؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے ہیں تو عذاب کے مستحق، کوئی رعایت نہیں کی گناہ کرنے میں، بے حیائی فحاشی اور یانی میں کوئی رعایت نہیں کی، ہے عذاب کے مستحق۔
ایک، مگر کیا کروں ان کے کرتوت دیکھوں یا تیری رحمت کو دیکھوں. وہ قانون تھا اوروں کے لیے، تیری باری پہ قانون بدل گیا. قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ ذرا بولتے جائیے. پچھلے بھی جو مجھے نظر نہیں آ رہے، لائٹ کے پیچھے جو میرے مہربان تشریف فرما ہے، مجھے لائٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے، آپ کی آواز سے میں محسوس کروں گا کہ آپ ساتھ دے رہے ہو. جزاک اللہ. قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدل گیا. کس کی شان پر؟ میرے آقا کی عظمت پر قربان. قانون خدا، ضابطہ خدا میرے آقا کی عظمت پہ قربان. رب ذوالجلال نے خود بدل دیا. جے منہ تو ہے اے منہ تیرا، اے منہ والے دا منہ ہے، اے منہ والے دا منہ ہے. منہ پھیر گئے، منہ نہیں بدلیا، اے منہ والے دا منہ. قانون یہ ہے کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ رب ذوالجلال کا نظارہ نہیں کر سکتی. مگر جب باری یمنا کے لال کی آتی ہے، قانون بدل جاتا ہے، اصول بدل جاتا ہے، ضابطہ بدل جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. کوئی آنکھ نہیں دے سکتی. ماں اگر دیکھتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اور دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. گزر جا علم سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں. پیارے محض آنکھ چرا کر ہی آنکھ نہیں دیکھتی، بلکہ آنکھوں میں آنکھ لگا کے آنکھ دیکھتی ہے. آنکھ سے آنکھ ملا کے آنکھ دیکھتی ہے. محض چرا کے نہیں دیکھتی، آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھتی ہے. جب نگاہ مصطفیٰ خدا کو دیکھتی ہے تو ما زاغ البصر وما طغى، اور جب نگاہ خدا مصطفیٰ کو دیکھتی ہے تو انک فی اعیننا، انک فی اعیننا. پیارے تو بھی ہماری نظروں میں رچا بسا ہوا ہے، تو بھی تیرا حسن بھی ہمیں خیرہ کیے ہوئے ہے. یہاں ایک بہت پیاری بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے شاید ہی کسی نے پہلے سنی ہے. شاید ذوقی اور محبت، علمی بات بھی ہے، ذوقی بھی ہے، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، میلاد بھی ہے، سب کچھ ہے. جب یہ جو کلمے پڑھے ہیں قرآن کریم کے انک فی اعیننا، انہی دو کلموں کی تفسیر بیان کی ہے صاحب تفسیر روح المعانی نے. روح المعانی میں اس کی تفسیر یہ کی ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے، حدیث قدسی، رب ذوالجلال نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی ان للانبیاء کان بیت المقدس قبلۃ. پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. وَإِنَّ قِبْلَتَكَ بیت اللہ، پیارے تیرا قبلہ بیت اللہ ہے. فی مکہ المکرمہ، جو مکہ المکرمہ میں ہے. الا ان ھذا بیت اللہ قبلۃ جسدک، پیارے یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو میرا گھر ہے، جو مکے میں ہے، جو حرم میں ہے، یہ تیرے جسم اطہر کا قبلہ ہے. وقبلتک انا وقبلۃ روحک انا، پیارے تیرے روح کا قبلہ میں خود خدا ہوں. یہ جو بیت اللہ ہے، ھذا قبلۃ جسدک، یہ تیرے جسم اطہر کا قبلہ ہے. وقبلۃ روحک انا، تیرے روح کا قبلہ خود خدا ہوں. وقبلتی عائشہ، مجھ خدا کا قبلہ اے مصطفیٰ تو ہے. پیارے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تیرا قبلہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، اور تیری مرضی سے بنایا. آگے چل کے یہ بات بھی کر، تیری مرضی سے بنایا ہے. پیارے مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرا یہی کا قبلہ ہے. نہیں نہیں پیارے، کسی کو کیا خبر دنیا طواف کرتی ہے کعبہ کا، اور کسی کو کیا خبر کہ کعبہ طواف کرتا ہے مصطفیٰ کا. دنیا چومتی ہے حجر اسود کو، اور کسی کو کیا معلوم کہ حجر اسود میرے مصطفیٰ کو چومتا ہے.
پیارے یہ تیرا قبلہ ہے مگر تیرے جسم اطہر کا قبلہ ہے، تیرے روح کا قبلہ تو میں خود خدا ہوں، اور پیارے میرا قبلہ تو ہے۔ میرا قبلہ ہوتا ہے سامنے، جو چیز سامنے ہو، جس کو بندہ ہر وقت دیکھے اور سکون ملے۔ دیکھے اور میرے آقا خدا کو دیکھتے ہیں تو سکون پاتے ہیں، میرا رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ پیارے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، جو تجھ سے الگ وہ مجھ سے الگ، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ بہرحال قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ قانون یہ ہے رب ذوالجلال کا، قرآن بولتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کی رفتار مقرر، سورج کا راستہ مقرر، مدار مقرر، ایکسس فائنل، مگر جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، رب فرماتے ہیں اپنا قانون دیکھو یا پیارے تیری عظمت دیکھو۔ قانون یہی ہے، سورج کی رفتار بدلا نہیں کرتی، سورج کا بھی راستہ بدلا نہیں کرتا، قانون یہی ہے، مگر پیارے باری تیری آئی ہے، انگلی سے اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے نہ رکھ دوں تو پھر کہنا۔ اور یہاں میں ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اس پر ابھی بات نہیں کروں گا، میں تفصیلی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرے آقا نے زندگی میں حیات طیبہ میں سورج کو ایک بار واپس نہیں بدلا، کئی بار واپس بلایا ہے۔ شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک بار ہی واپس لائے، ایک بار نہیں کئی بار لائے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ معراج النبی، اس میں حضور شیخ الاسلام نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا کہ 3 مرتبہ میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ خالی ڈوبے ہوئے کو پلٹایا نہیں بلکہ نکلنے والے سورج کو روکا بھی، اور تپش دوپہر کی تپش کے ساتھ تیز ترار رفتار کے ساتھ جاتے ہوئے سورج کو پکڑا بھی۔ ابھی وقت نہیں کہ تفصیل بیان کروں، وقت نہیں۔ سورج یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، جب جو مشہور واقعہ ہے کہ جب میرے آقا نے سورج کو عصر سے پلٹایا، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، کسی کو کیا معلوم قضا ہو رہی تھی یا ادا ہو رہی تھی؟ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ میرے آقا نے وہ جو جملے بولے تھے سورج کو واپس پلٹانے کے لیے، وہ جملے آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے ایک فیصلہ آپ کر لیں، آپ ایک بات بتا دیں، نماز ہے فرض، نماز ہے فرض، نماز ہو رہی ہے قضا، نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنا رب کی اطاعت ہے یا نماز کو قضا کرنا رب کی اطاعت ہے؟ ذرا اونچی بول دینا۔ رب کی نماز ادا کرنا وقت پہ یہ اطاعت ہے یا اس کو قضا کرنا اطاعت ہے؟ وقت پر ادا کرنا اطاعت ہے، سب کا یہ اتفاق ہے، پکے رہنا۔ پھر اب نماز ہو رہی ہے قضا، نماز ہو رہی ہے، یہ اطاعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہمارے حساب میں نہیں ہو رہی، ہمارے حساب میں، مگر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نا میری نماز رہتی ہے، میرے آقا نے آسمان کی طرف نظر ما زاغ البصر وما طغى بلند فرمائی اور عرض کی اللہم ان علیا فی اطاعتک وفی اطاعت حبیبک، اے یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آگے چلیے ہم اپنے موضوع کو پکڑتے ہیں۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ قانون یہ ہے قرآن میں والقمر قدرناہ منازل، کہ چاند کی سپیڈ رفتار اور اس کی منزل بھی طے ہے، فکس ہے۔
فکس ہے، مگر جب باری آمنہ کے لال کی آئی، بے شک پنگوڑے میں سویا ہوا ہے، بے شک حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہے، مگر انگلی جہاں جاتی ہے چاند کھلونا بن کے ناچتا ہے۔ انگلی جو ہلے چاند کھلونا بنے۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ پیچھے والے بھی ذرا بتا دیں، قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ ذرا اونچی بول دیں۔ جب آپ کی یہ بدلا نہ بدلا کی آواز جب آپ کی بند ہو جائے گی تو میری آواز بھی بند ہو جائے گی۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ پھر قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، ساری چیزوں سے، ہاتھ سے پاک، جسم سے، شکل صورت سے، مگر جب باری آمنہ کے لال کی آئی، میرے آقا نے صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رب نے فرمایا میرا ہاتھ ہے تو نہیں پیارے، اب اپنی ذات کو دیکھوں یا تیری عظمت کو دیکھوں، میں کہہ دیتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ تمہارے ہاتھوں میں جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ خود خدا کا ہاتھ ہے۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ پھر رب تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو پتھر مارے؟ رب تعالیٰ کو کیا، وہ چاہے تو ابابیل سے مروا دے مگر خود نہیں مارتا، خود کنکر۔ میرے نبی نے جب شب ہجرت کنکر پھینکے اور ریت پھینکی، رب نے فرمایا پیارے قانون تو یہی ہے، میں کسی کو یوں کنکر نہیں مارتا، میری شان، مگر وما رمیت اذ رمیت، جو تو نے مارے ہیں یہ تو نے نہیں مارے، جو تو نے مارے ہیں، جو تو نے پھینکے یہ تو نے، ولیکن اللہ رما، یہ تو رب نے پھینکے۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ پھر قانون یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اسی کی اور مدد بھی اسی سے، قانون یہی ہے، مگر جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، رب خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، پیارے جو بھی بندہ تیرے در کا بھکاری بن کے آ جائے، عبادی انی فإنی قریب، بس وہ خالی نہ جائے، تجھ سے جو مانگے عطا کر دینا، دنیا مانگے دے دینا، آخرت مانگے دے دینا، اور تو اور تجھ سے آ کر کوئی خدا کو مانگے فإنی قریب، میں بھی اسی کا ہو جاتا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس سے کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ قرآن نے دوسری جگہ پر ایک اور سٹیمپ لگا دی، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے جو سائل آ جائے خالی نہ بھیجنا، یہ سارے خزانے تیرے لیے ہیں، یہ جنت بنائی اسی لیے ہے کہ تیرے ہاتھ سے بانٹی جائے، یہ سارے خزانے تیرے لیے ہیں۔ اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض، میرے نبی نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے۔ واللہ موتی وانا قاسم، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں، دیتا رب ہے بانٹتا، ڈائریکٹ والا کھاتا ختم، جس کو ملے گا در رسول سے ملے گا، جس کو ملے گا یہیں سے ملے گا، جس کو یہاں سے نہیں چاہیے اس کو وہاں سے بھی نہیں ملے گا۔ آگے چلیے، پھر وہی قبلہ کی بات آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد قبلہ تین میں پڑھ رہے ہیں نماز، ابھی آدھی پڑھی ہے آدھی رہتی ہے، اور کروا رہے ہیں جماعت کروا رہے ہیں، آدھی پڑھی ہے آدھی رہتی ہے نماز، دل میں خیال آیا اور رخ کیا ہوا ہے، رخ انور کیا ہوا ہے بیت المقدس کی طرف، دل میں خیال آیا کہ جہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں یہی قبلہ بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا، بلکہ یوں کہہ دوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایک خیال آیا، ایک تمنا آئی، یا رب ذوالجلال تو ہے بے نیاز، بیت المقدس کو قبلہ بنائے تو بنا سکتا ہے، بیت اللہ کو بنائے تو بنا سکتا ہے، مشرق کو بنائے تو بنا سکتا ہے، مغرب کو بنائے تو بنا سکتا ہے، شمال کو بنائے تو بنا سکتا ہے، جنوب کو بنائے تو بنا سکتا ہے، جس سمت کو چاہے تو قبلہ بنا سکتا ہے۔ جہاں میری ولادت، جہاں میرا میلاد ہوا ہے وہی قبلہ بن جائے تو کیسا ہو؟ جہاں میرا میلاد ہوا ہے، جہاں میری ولادت ہوئی ہے وہی شہر وہی گھر اگر قبلہ بن جائے تو کیسا ہوگا؟ پھر مجھے یہ کہنے دو، جہاں میرے نبی کا میلاد ہوا اگر وہ جگہ قبلہ بنتی ہے، اگر وہ جگہ کعبہ بنتی ہے، تو ارے جس جگہ میرے نبی کا میلاد منایا جائے وہ جگہ بھی عام جگہ جیسی نہیں ہے۔ پھر مجھے یوں بھی کہنے دو
دو. اگر جہاں پہ جس جگہ میرے نبی کی ولادت ہوئی، جہاں میلاد پاک ہوا، جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے، وہ بن گیا کعبہ، وہ بن گیا بیت اللہ. جس جگہ میرے نبی کا ذکر ہو، میرے نبی کا میلاد ہو، وہ جگہ بھی بڑی عظمت والی، اور جس سینے میں میرے نبی کا ذکر ہو وہ سینہ بھی بڑی عظمت والا. وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، نبی کے نور سے روشن، نبی کے نور سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے. ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، کہ ہم میں جس میں بیٹھے یہ محمد کا سفینہ ہے. یہ محمد کا منہاج القرآن محمد کا سفینہ ہے. یا اللہ تو قبلہ اگر کعبے کو بنا دے، میرے میلاد کی جگہ کو بنا دے تو کیسا لگے گا؟ رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے قانون یہی ہے، اصول یہی ہے، کوئی میرے بنائے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرے گا تو عبادت قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی. قانون اصول یہی ہے، مگر یہ قانون ہے کائنات کے لیے. کائنات ایک طرف، تو ایک طرف، کائنات ایک طرف اور 70-72 ہزار عالمین ایک طرف. یہ قانون سارے انہی کے لیے ہے. پیارے وہ سارے ایک طرف، تو ایک طرف، تیری عظمت ایک طرف. پیارے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم یہ بار بار نماز میں تیرا رخ انور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. یہاں ایک محبت بڑی بات ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا بار بار دیکھ رہے تھے، رب یوں فرمانا چاہ رہا ہے پیارے ارادہ تو اور فیصلہ تو ہم نے پہلی بار دیکھ کے کر لیا تھا. فیصلہ ہم نے اے زیراں زبراں تے شداں مداں سب شام نبی وچ آئیاں، آماں لوگاں خبر نہ کائی، خاصا رمضاں پائیاں، خاصا رمضاں پائیاں. جا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا گیا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. پیارے پہلی بار جب تو نے نظر اٹھائی تھی، فیصلہ ہم نے اسی وقت کر دیا تھا، فیصلہ اسی وقت کر دیا تھا. ذرا دیر اس لیے کی ہے تیرا بار بار رخ انور مکھ اوپر کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا. قد نرا، بار بار تیرا رخ دیکھ رہے تھے، تو بار بار رخ اٹھا رہا تھا، ہم بار بار دیکھ رہے تھے، اس لیے تھوڑی دیر کی ہے پیارے. مگر اب اگر تیرے دل کی تمنا ابھری آئی ہے تو پیارے اب جب قبلہ بدلنا ہی ہے تو ہم سے نہ پوچھ کہ رخ کدھر کو کروں. ہمیں قبلے سے کیا غرض، ہمیں قبلے سے، ہم بے نیاز ہیں، سمد ہیں، فعال لما یرید ہے، لا کل شیء قدیر ہے. ہمیں قبلے سے کیا غرض. اب ہم سے نہ پوچھ کہ رخ کدھر کو کروں، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا رخ، ہم دیکھ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی علماء کو معلوم ہے کہ رب ذوالجلال واحد اور اکیلا ہو کر جمع متکلم کا صیغہ کب استعمال کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پیارے تیرا رخ. اب ہم سے نہ پوچھ کہ رخ کدھر کو کروں، بس قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم بار بار تیرا رخ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، رخ پھیرنا تیرا کام ہے، جس طرف تیرا رخ ہو جائے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب قبلہ میری مرضی کا نہیں، قبلہ تیری مرضی کا ہوگا. پیارے جب قبلہ بدلنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے. میں تیرا رخ دیکھ رہا ہوں، جدھر تیرا رخ ہو جائے گا وہی قبلہ ہو جائے گا. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، میں پھر شعر پڑھ رہا ہوں، اگلے مصرع حضور شیخ الاسلام کے ہیں، فرماتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں،
دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ منہاج ہمارا سفر صوفے گنبد خضراء ہے، ایم ایس ایم کو، یوتھ لیگ کو ہم دنیا کی فحاشی اور یعنی الیکٹرانک میڈیا کے جادو سے نکال کر عشق اور محبت رسول کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ قبلہ بدل گیا، اسی وقت ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی، میرے آقا نے ان حالت نماز کے اندر ہی رخ پھیر دیا۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ ہون دے اچھی بولو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ اس حالت نماز میں رخ پھیر دیا، اور جب حالت نماز میں رخ پھیر دیا تو صحابہ کرام نے بھی پھیر دیا۔ رب دیکھ رہا تھا رخ مصطفیٰ، اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے رخ مصطفیٰ۔ نہ ان کو یہ خبر کہ قرآن اترا ہے، وحی آئی ہے، کیا ہوا ہے، نہ ان کو حکم نبوی ہوا، مگر انہوں نے یہی دیکھا کہ جب میرے آقا نے رخ پھیر دیا ہے تو بس یہی ہوگا قبلہ، پھر یہی ہونا ہوگا، پھر یہی منظور خدا ہوگا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دوستان محترم، یہاں سے میسج کیا نکلتا ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتا ہے، لوگوں میں رب ہو کر، میں خالق کائنات ہو کر، فعال لما یرید ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، میں رب بھی اپنے اصول اور ضابطے قربان کر دیتا ہوں عظمت مصطفیٰ پر۔ تم چار کتابیں پڑھ کے جو اپنے اصول اور فتوے گھڑتے ہو وہ بھی قربان نہیں کر سکتے۔ تم اپنے ذہن کی اختراع، اپنی سوچ کا معیار بھی قربان نہیں کر سکتے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ پیارے اصول اور قانون تو یہ ہے، اصول اور قانون تو یہ ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے رحمت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے، جس کو رب ذوالجلال چاہتا ہے رحمت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ مگر پیارے جب باری آپ کی آتی ہے، باقیوں کو رحمت کی اور رحمت حق کی خیرات ملتی ہے، جب باری یمنا کے لال کی آتی ہے قانون بدل جاتا ہے، حکم ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب رحمت کی خیرات لے کر گئے، امنا کا لال رحمت کا مجسمہ بن کے آیا۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ رب فرماتا ہے پیارے اصول اور قانون تو یہ ہے، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ ہاں کوئی مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو فضل کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، کسی کو فضل الہی کی خیرات مل جاتی ہے۔ پیارے یہ قانون ہے باقیوں کے لیے، جب باری یمنا کے لال کی آتی ہے ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے جو سب سے بڑا فضل ہے وہ تجھ پر ہے، سب سے بڑا فضل تجھ پر ہے۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ اچھا یہ بات کو مختصر کرتے ہیں، قرآن کریم میں سے 1 درجن کے قریب دلائل ہو گئے ہیں، کافی ہیں، چند ایک دلائل چھوٹے چھوٹے احادیث سے دے کے ہم انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ اب شریعت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصول شریعت تو یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ پانی استعمال ہو جائے ایک بار وہ ہو جاتا ہے مائع مستعمل، فقہ یہ اصطلاح میں اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، اور مائع مستعمل طاہر غیر مطہر ہوتا ہے، پاک تو ہوتا ہے مگر پھر دوبارہ وہ اس سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ اس سے طہارت کے لیے یا قابل استعمال نہیں رہتا، وہ نہ پاک بھی نہیں ہوتا مگر پاک کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ طاہر غیر مطہر کا معنی یہی ہے۔ تو مائع مستعمل
دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا. جو پانی ایک بار استعمال ہو جائے وہ دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا. مگر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جب میرے آقا وضو فرماتے تھے, وہ اصول اور قانون ہے اوروں کے لیے کہ جو پانی استعمال ہو جائے وہ پھر قابل استعمال نہیں رہتا, وہ طاہر تو ہوتا ہے مطہر نہیں رہتا. یہ اصول اور قانون تو ہے اوروں کے لیے. جب آمنہ کے لال وضو کرتے ہیں, راوی صحابی رسول حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کے حدیث مبارکہ فرماتے ہیں جب آمنہ کے لال وضو کرتے تھے صحابہ وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے, وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے تھے, نیچے گرد میرے آقا کے گرد طواف کرتے رہتے. میرے آقا سے محبت کرنے والے صحابہ بوقت وضو طواف یار کرتے اور ہاتھ پھیلا کے رکھتے, دامن پھیلا کے رکھتے کہ پانی کے قطرے زمین پہ نہ جائیں, ہمارے ہاتھوں پہ آئیں, تاکہ ہم برکت کے لیے اپنے چہرے پہ لگائیں, اپنے سینے پہ لگائیں, دل کو بھی ٹھنڈک ہو, آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ہو. تو وہ قانون ہے اوروں کے لیے کہ مائع مستعمل قابل استعمال نہیں رہتا. جب باری آمنہ کے لال کی آتی تو قانون شریعت بھی بدل جاتا. قانون شریعت تو یہ ہے, قانون شریعت تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف نہ دے, یہ گناہ ہے. یہ انگلی کاٹنا, زخم لگانا, یہ جو ایک رواج اور ایک پتہ نہیں کیا رسم ہے, کیا ہے, وہ کھدائی کر کے نام لکھے جاتے, بہت بڑا گناہ ہے, حدیث میں منع ہے. کوئی بھی عمل ایسا جس سے جسم کو تکلیف پہنچے جان بوجھ کے کرنا گناہ ہے. جان بوجھ کے کرنا یہ اصول شریعت ہے, قانون شریعت ہے. مگر کرن میں ایک عاشق بھی بیٹھا تھا, کرن میں ایک عاشق بھی بیٹھا تھا. جب اس کو خبر ہوئی غزوہ احد میں میرے محبوب کے دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا ہے, اس نے خدا جانے منہ میں کیا ڈالا, ہاتھ ڈالا یا کیا ڈالا, اپنا دانت مبارک شہید کر دیا. غیرت عشق کو گوارا نہ ہوا کہ آقا کا دانت مبارک کا کنارہ شہید ہو جائے, تراشا جائے اور غلام کا دانت سلامت رہے. پھر خیال آیا جب ایک دانت اپنا شہید کر بیٹھے عاشق کے کرن حضرت سیدنا اویس کرنی, ایک دانت شہید کر بیٹھے, خیال آیا کہ شاید یہ نہ ہو کوئی اور ہو, دوسرا بھی شہید کر دیا. پھر خیال آیا کہ شاید یہ نہ ہو کوئی اور ہو, ثنایا سفلا ہو, ثنایا علیا ہو, دانتوں کے نام ہیں, شاید یہ نہ ہو کوئی اور ہو, تیسرا کر دیا. یکے بعد دیگرے 32 کے 32 شہید کر دیے. مگر گناہ نہیں ہوا, مگر گناہ آپ اور میں اگر اپنے جسم کو تکلیف دے یا کوئی عضو زخمی کرے تو گناہ ہوگا, قانون شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. مگر عشق نبی میں, محبت نبی میں 32 کے 32 دانت نکال دیے, گناہ نہیں ہوا, عشق کی سٹیمپ لگ گئی. مقام بارگاہ نبی میں یہ ملا. خود میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا, جانا کرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے, میری گنہگار امت کے لیے دعا کروانا. وہ ایک واقعہ طویل ہے, آپ نے سنا ہوا ہوگا. میں اپنے ٹاپک پر جا رہا ہوں. قانون بدلا کہ نہ بدلا, آگے چلیے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں حدیث کے آخری الفاظ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو اپنے غلام کا, اپنے عاشق کا, اپنے محب کا, اپنے ذکر کرنے والے کا, اپنے چاہنے والے کا انداز کتنا پیارا لگتا ہے. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. وہ جس نے روزہ توڑا تھا, وہ جس نے, اب وہ مسئلہ پوچھنے آ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ شریعت کا قانون یہ ہے, یا تو 60 روزے رکھ, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, یا پھر غلام آزاد کر. اس نے کہا غلام میرا ہے نہیں, غلام میرا ہے نہیں. 60 کنج رکھا, ایک دے پورا ہویا نہیں. 60 کنج رکھا, ایک دے پورا ہویا نہیں. دے 60 نو کنج کھواواں, آپیں دے پیٹ بھر کے کھایا نہیں. شریعت تو ہو گئی تھی یہاں مکمل, شریعت تو ہو گئی تھی یہاں. اگر کوئی وہاں بیٹھے ہوتے نا مولانا صاحب, اور پھر وہ بندہ کہتا یہ تینوں کام تو نہیں ہو سکتے, یہ تینوں کام تو مولانا صاحب پتہ نہیں اس کا کیا حشر کر دیتے.
یہ ہم خود اندازہ کر لیں، مگر اب مولانا صاحب نہیں، امنہ کے لال ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ اچھا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یہ ہم سے ناراض نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ شریعت ان کے در کی دہلیز پر آتی ہے، یہ شریعت کے پابند نہیں ہے، شریعت ان کی پابند ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور میرے آقا کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اگر یہ عقیدہ صحابہ کا نہ ہوتا تو شریعت کا فتویٰ پوچھنے کے بعد یوں نہ کہتے کہ یہ تینوں کام تو نہیں ہو سکتے، کوئی اور بتائے۔ اور اگر صحابی نے عرض کر دیا تھا اور میرے آقا کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ شریعت میری دہلیز کی پابند ہے، میری دہلیز سے خیرات لیتی ہے، میرے آقا فرماتے یار شریعت کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ شریعت کا اصول ہے، کفارہ یہی بنتا ہے۔ میرے آقا ناراض نہیں، فرمایا بیٹھ جا، فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اور غلام آیا میرے آقا کا، اور کھجور کا ٹوکرا لے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کدھر ہے روزہ توڑنے والا؟ اب سارے سوچ رہے ہوں گے کاش وہاں میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو جو میری قبر پر کھڑا ہوتا، اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ بہرحال کدھر ہے وہ جس نے روزہ توڑا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرمایا یہ لے جا کھجوریں، جا کے مدینہ طیبہ میں بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ غلام بھی بڑی محبت والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کس کو جا کے بانٹوں؟ غریبوں کو؟ مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی ہوگا؟ مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی ہوگا؟ یہ بات سن کے بھی میرے آقا ناراض نہیں ہوئے۔ جو کلمے اب پڑھنے لگا ہوں، یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے قلب اطہر پر ایمان کی روشنائی سے لکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے کلمات ہیں بخاری شریف کے، فضائقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام کا یہ انداز دیکھ کر، غلام کی یہ ادا دیکھ کر، غلام کی یہ بات سن کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، خوشی سے ہنسنے لگ گئے۔ تبسم تو فرمایا کرتے تھے، تبسم کے کلمات حدیث میں کئی جگہ آتے ہیں، فضائقت کا کلمہ ایک ہی جگہ آیا ہے۔ تبسم کرنا اور ہے اور ضحک کرنا اور ہے، مسکرانا اور ہے اور ہنسنا اور ہے۔ اور حدیث نے کوٹ کیا حتی ظہرت انیابہو، اتنے مسکرائے کہ وہ نور والے دانت مبارک کی روشنی دکھائی دینے لگے۔ گویا غلاموں کے انداز میرے آقا کو پیارے لگتے ہیں۔ ارے غلاموں کا یوں انداز جو لاج والا ہو، مان والا ہو، وہ میرے آقا کو اتنا پیارا لگتا ہے تو جو چھم چھم برستی بارش میں دھرتی پہ بیٹھ کر میرے نبی کا ذکر سن رہا ہو، یہ انداز میرے نبی کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ کھجورے کھانے والے کو، کھجورے لے جانے والے کا انداز میرے آقا کو اتنا پیارا لگتا ہے، تو سردی سے ٹھٹھکتے ہوئے انسانوں گیلی زمین پر بیٹھ کر اور سونا گولڈ مردوں کے لیے ناجائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ پاویں دلائی ہوئے سونے دی انگوٹھی جائز ہے، گناہ ہوتا ہے، منع ہے۔ بے شک اکلوتا بچہ بھی منت کے بعد پیدا ہو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری تو پھر یہ جب تک وہ دولہا کو انگوٹھی نہ ملے وہ تب تک رسمیں پوری نہیں ہوتی نا، اور جب تک کسی کے بچے کو انگوٹھی نہ دے سونے کی تو کیا اس مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے اسلام کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونا ہے ناجائز، سونا ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام، واقعہ طویل ہے میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سراقہ سے فرمایا تھا، حضرت سراقہ جب میرے آقا علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے،
پیچھے سے سراقہ آیا تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب وہ قریب آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کوئی کافروں کا دشمنوں کا نمائندہ آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ ہمارا رب ہمارا. یہ اعلان کرتی ارے قانون قدرت بھی ہے، قانون شریعت بھی ہے، جہاں میرے نبی کی عظمت کی بات آتی ہے سب بدل جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ بڑھ جاتی ہے. اسی پر ہی اکتفا کر رہا ہوں. اس پیغام کے ساتھ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام کا ہے، یہی پیغام دین اسلام کا ہے، یہی پیغام خود صحیفہ انقلاب قرآن کا ہے کہ دوستوں، جوانوں، بزرگوں، منہاج القرآن کے جملہ فومز اور پوری امت مسلمہ اور میرے آقا سے محبت کرنے والے، آؤ ایک ہی راستہ ہے جس سے سب نعمتیں مل سکتی ہیں، جس سے ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، ساری رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. تو راستہ ہے ادب رسول، محبت رسول والا. میلاد النبی کا یہی مقصد ہے، گوشہ درود کا یہی مقصد ہے کہ آؤ اس کے سرکار کی شمع جلا لیں دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. وما علیہ البلاغ.